دیکھیں جی، عائشہ بانو میڈم اور ساتھ ہی ساتھ روبینہ ناز میڈم، ان دونوں کے نام شارٹ لسٹ ہوئے تھے. ان شارٹ لسٹ میں سے روبینہ میڈم کا نام آ گیا، عائشہ بانو میڈم کا نام نہیں ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم اس پوری لسٹ، وہ لسٹ جو کہ خان صاحب نے منظور کی تھی، ہم اس کے لیے بالکل اپنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ لسٹ واپس ریوائیو کی جائے. دیکھیں جی، صوبائی ہماری جو کابینہ ہے انہوں نے باقاعدہ 15 تاریخ کو انہوں نے اپنی سفارشات پولیٹیکل کمیٹی کو بھجوا دی گئی تھی، اور پولیٹیکل کمیٹی کو یہ چیز باور کرائی گئی تھی کہ یہ لسٹ خان صاحب تک پہنچائی جائے گی. لیکن ہمارے باوثوق ذرائع کے مطابق وہ لسٹ خان صاحب تک پہنچی نہیں ہے جی. تو جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم انہی لوگوں کے، انہی چہروں کے خلاف بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے پارٹی کو بھی دھوکہ دیا، پولیٹیکل کمیٹی کو بھی دھوکہ دیا، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں جی. صاحب یہ بتائیے گا، ابھی اگر عرفان سلیم بیٹھ جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا جواب؟ دیکھیں جی، السلام علیکم. ہاں، احتشام ملک سابقہ سٹی پریزیڈنٹ. میں تو سب سے پہلے اپنے ساتھ یہ ہمارے جو صاحب موجودہ چیئرمینز ہیں، ہمارے تحصیل صدور ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ورکرز کی جو جدوجہد جو ہے نا اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عرفان سلیم اگر بیٹھ گئے، میں دیکھیں آپ کو یہ بات کلیئر کٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان سلیم ابھی الیکشن میں، یہ سینٹ الیکشن سے دستبردار نہیں ہوگا. ابھی ہم سب ورکرز یہ چاہتے ہیں، ہماری سی ایم صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بلا مقابلہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ بات آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے نمبرز ہیں صوبائی اسمبلی میں، ان کے بہاف پر جو ہے نا ہم 5 جنرل سیٹیں اور 2 ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں یا 2 فیمیلز کی سیٹیں ہم آرام سے نکال سکتے ہیں. اور اگر ہم کسی ایک اور پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے تو ہم یہ 7 جو سیٹیں ہیں نا ان کو ہم 8 تک لے جا سکتے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں پڑ رہی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم بلا مقابلہ الیکشن میں جا رہے ہیں. عرفان سلیم نہیں بیٹھے گا، ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ابھی ہو جائے. ہمیں ان ایم پی ایز کا پتہ چل جائے پوری کی پی کے میں کہ جو کہ عمران خان کے نظریے پہ، جو کہ عمران خان کے ووٹ پر آئے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، بے شک ہم ایک سیٹ جیت جائیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایم پی ایز جو عمران خان کے نظریے کو بیچتے، ہمیں وہ ایم پی ایز معلوم ہو جائے اور پھر ہم ان کا کڑا احتساب کر سکیں. والوں کے ساتھ بیٹ کر کے سینٹ کی نشست پہ بلا مقابلہ لا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، جیسے میرا نام اختر علی ہے، سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر پشاور سے ہوں. یہ جو آپ کہتے ہیں، جس نے بھائی نے کہا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے، یعنی اس نے الیکشن سے پہلے، ووٹ سے پہلے ہارس ٹریڈنگ کی. جو عوام کے نمائندہ ہے اس سے عوام کا وہ اختیار یہ چھیننا چاہتے ہیں. اس لیے ہم عرفان سلیم کے ساتھ کھڑے ہیں. عرفان سلیم کا مطلب ہے ایک نظریہ. جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ عرفان سلیم اگر بیٹھ گیا تو شاید بیٹھ بھی جائے، جس طرح شیریں مزاری بیٹھ گئی تھی. اس کو تو طریقے آتے ہیں، عرفان سلیم کو بھی بیٹھا دیں گے. مگر عرفان سلیم کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جس طرح پیپل پارٹی نے طلال محمود کو پیسوں کے زور پر لائے، دلاور کو لائے، اس طرح مرزا فریدی کو لائے. ہم اس کے خلاف ہے کہ اس اور ہمارے میں فرق ختم ہو گیا ہے. عرفان سلیم کا مطلب ہے تحریک انصاف، عمران خان کا منشور. اگر عمران خان کے منشور کے خلاف کوئی بھی جائے گا تو عوام تحریک انصاف کے ووٹر، عمران خان کے سپورٹر اس کے خلاف ہوں گے. یہ لازمی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چپ جائے اور عمران خان کا نظریہ ہمارے سامنے تباہ ہو جائے. نہ، عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ وہ 9 مئی کا مذمت نہیں کرتا. آج اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، اس کے ووٹ سے اس کو سینیٹر بنایا جاتا ہے، جس نے 9 مئی کا مذمت برملا کی ہے، مرزا فریدی نے. آپ جانتے ہیں، آپ نے پشاور میں کہیں ان کو دیکھا ہو، آپ نے کوئی جلسے میں اس کو دیکھا ہو، آپ نے کوئی پروٹیسٹ میں دیکھا ہو، تو آپ بتائیے ہم مرزا فریدی کے لیے کڑے ہو جائیں گے. مگر اس نے تو 9 مئی کی مذمت کی ہے. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ 9 مئی کی وہ مذمت نہیں کرتا. یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ، اس کی بہنوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے ووٹروں کے ساتھ جو
یہ غداری کرتے ہیں. نئے الیکشن 21 کو تو ختم ہو جائیں گے مگر ہماری تحریک 21 سے شروع ہوگی. اور جس نے بھی غداری کی وہ اگر ایم پی اے ہے, اگر کوئی عہدیدار ہے اور عرفان سلیم کے ساتھ غداری کی تو انشاءاللہ یہ تحریک ایک دوسرا رخ اختیار کرے گی. دیکھیں جی 13 سے ایسا گروپ ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت نہ عاطف خان، شاہرام خان اور اسد جیسا گروپ آپ کے ساتھ اس اسٹیج پہ موجود ہے، نہ کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کا گروپ آپ کے ساتھ موجود ہے. اس سے اندازہ نہیں ہو رکھا ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غداروں کو پہچانیں گے. مرزا افریدی کے خلاف آپ لوگ نکل آئے کہہ رہے ہیں کہ مرزا افریدی ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن آپ کے ایک صوبائی وزیر نے اس کو دستخط کیے اور اس کا تجویز کنندہ ہے. شیر علی آپ کا ایم پی اے ہے جو مسند نشین پہ صوبائی اسمبلی کے اندر، وہ مرزا افریدی کا بھی تجویز کنندہ ہے اور آپ کے عرفان سلیم کا بھی تجویز کنندہ ہے. آپ کے اندر پارٹی کے اندر اتنے زیادہ انتشار ہے تو آپ دوسری جانب آپ میڈیا کے اوپر جب آپ کے خلاف بات چلتی ہے، آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو آپ اس میڈیا کے اوپر چینل کے اوپر آپ نے کل بائیکاٹ کی ہے، کارروائی کی. آپ انفرادی شخصیت کو اٹھائے اور اس میں میڈیا کو ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ بندہ ہے. جب آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں، جب آپ کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر آپ میڈیا کے خلاف ہوتے ہیں. دیکھیں جی میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ تیمور جھگڑا، کامران بنگش. وہ موجود ہوں میں خود. اچھا جی سنیں جی، آپ کو اگر گروپ کی بات آپ نے کی، دیکھیں جی گروپنگ کی جو بات آپ نے کی ہے نا، بالکل گروپنگ ہر اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر اپنی رائے دینے کی اجازت ہوتی ہے. تھوڑی خاموشی سے تھوڑا سا دیکھیں جی، یہاں پر تیمور جھگڑا صاحب کے حلقے کے جو ان کے کوآرڈینیٹرز ہیں حلقے کے وہ یہاں پر موجود ہیں. گروپنگ کی آپ نے بات کی ہے، گروپنگ کوئی اتنا بڑا ایشو اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ جہاں پر آپ کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ضرور جاتا ہے کہ یہ گروپنگ ہے. گروپنگ نہیں، گروپ ایک ہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، وہ ہے عمران خان صاحب کا گروپ اور اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. سب اس جھنڈے کے نیچے ہیں. لیکن میں آپ ہی کے سوال میں ایک جواب دے دوں. جس شخصیت کے حوالے سے ہم لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جی جو شخص اڈیالہ جیل سے کاغذ لے کر باہر آ رہا تھا، تو جس تیمور جھگڑا صاحب کی آپ نے بات کی ہے، اسی تیمور جھگڑا صاحب کے حوالے سے نیوز تھی کہ جی ان کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے. ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ بیرسٹر سیف صاحب کو ملنے کی ہر وقت اجازت ہے. چاہے ملاقات کا دن ہو یا نہ ہو، وہ صاحب جا سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو بیرسٹر سیف کے خلاف کل کے سامنے آ گئے ہیں. پہلے بھی آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا اسمبلی کے سامنے جی، جو کہ مردان میں ایک سانحہ ہوا تھا. جی یہ اسی کے بدلے آپ لوگوں عرفان سلیم کو سیٹ سے ہٹایا. ابھی جو آپ بیرسٹر سیف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آگے جو عرفان سلیم کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی؟ دوسری بڑی بات، آپ کے ساتھ گروپ میں اس لسٹ میں وقاص اور اغزی کا نام بھی شامل ہے اور ذیشان کا بھی شامل ہے. آپ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے، صرف دیکھیں جی ہم اچھا یہاں پر چونکہ ہم ضلع پشاور کے کارکنان اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ پشاور صرف یہ ہمارے کوئی گروپ کی بات نہیں. ٹھیک ہے عرفان سلیم ہمارا ایک کولیگ ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن جو زیادتی پشاور کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے. خیبر ایجنسی ٹھیک ہے، کے پی کے ہم لوگ کوئی مطلب علاقائی سطح پہ ہم جنگ نہیں لڑے، لیکن خیبر ایجنسی سے 2 امیدوار یہاں پر آ گئے ہیں. ہمارا ماننا یہی ہے کہ پشاور سے عرفان سلیم صاحب کا نام تھا اور ہم پشاور کا حق بھی لینا چاہ رہے ہیں. اسی لیے آپ کو یہاں پہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ ضلع پشاور کے ہی کارکنان ہیں. دوسری آپ نے بات کی کہ جی کوئی ان کو سزا مل رہی ہے، تو پاکستان میں سچ بولنے کی سزا ہمارے قائد کو بھی مل رہی ہے جن کو 2 سالوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے. جی تو ابھی ہماری پارٹی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ سچ بولنے کی سزا اپنے ساتھیوں کو بھی دے رہے ہیں. جی ایک آئیں جی. 13 سے 15. اچھا ایک سیکنڈ ان کے سوال کا جواب دے دوں. ہمارے پاس 13 سے 15 ایم پی ایز ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. ہمیں انہوں نے بالکل بھرپور طریقے سے یقین دہانی کرا دی ہوئی ہے کہ وہ عرفان سلیم صاحب کو انشاءاللہ اس سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دیں گے. جی جلال صاحب میرا پہلا سوال
کہ پی ٹی آئی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہے جو عمران خان کو سزا دے رہے ہیں. آپ نے عرفان سلیم کے لیے آواز اٹھائی ہے, لیکن آپ ایک طرف عمران خان کے لیے آواز ہی اٹھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں آپ کی پارٹی ان کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہماری پارٹی نے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ابھی تک کسی قسم کا الائنس نہیں ہوا ہے. البتہ بلا مقابلہ الیکشن کرانے کے لیے بالکل ان کی سیٹنگ ہوئی ہے حکومتی لیول پہ, لیکن کسی پارٹی کے ساتھ سر ابھی تک کوئی ہمارا ایسا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. جی 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 پارلیمانی بورڈ ہمیشہ صوبائی صدر کی اس پہ ہوتا ہے صدارت میں. یہاں پہ ہم جنید اکبر کی کمزوری ہے یا وہ برسر سیف نے صحیح کہا تھا کہ جنید اکبر کو گھر بیٹھنا چاہیے. لیکن جی میرے ایک کولیگ جو ہے نا رحمان جلال صاحب نے پہلی بھی اس بات کا ذکر کیا ہے. ہمارے جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں علی اصغر نے 15 جولائی کو ایک لیٹر نکالا ہے جس میں نام تھے مراد سعید, عرفان سلیم دوسرے نمبر پر تھے, فیصل جاوید, خرم ذیشان, اظہر مشوانی, ٹیکنوکریٹ سیکرٹری نور الحق قادری اور اعظم خان سواتی. اس میں یہ اسٹرانگلی ریکمنڈیشن کی تھی کہ یہ لسٹ جو ہے نا صوبائی تنظیم کے ساتھ ڈسکس ہونے کے بعد جو ہے عمران خان کو پریزنٹ کی جائے. ہم نہیں سمجھتے, ہمیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ آیا ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جو عمران خان کے پاس گئے ہیں وہ جو لسٹ ہے نا باہر آئی ہے وہ بالکل اس کے بالکل برعکس لسٹ تھی. دوسری بات یہ کہ آیا ہم اپنے یہ گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آیا بیرسٹر سیف یہ شیورٹی ہمیں ملی ہوئی ہے کہ بیرسٹر سیف نے یہ لسٹ جو ہے عمران خان کو اندر دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی. عرفان سلیم جو ہے نا پشاور سے وہ عمران خان کا نامزد کردہ سینیٹر ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا عرفان سلیم پہ کمپرومائز کرے. آج جو شکوک و شبہات ہیں وہ صرف اسی بات پر ہیں کہ جو لسٹ ہماری صوبائی کیبنٹ نے ایشو کی تھی آیا وہ عمران خان تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اور جو لسٹ باہر آئی ہے جس میں اے ٹی ایم مشین کے نام تھے وہ لسٹ کس کی وجہ سے اپروو ہوئی جس میں ہماری صوبائی کیبنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. جی تحریک انصاف کی جو عرفان سلیم جو ٹکٹ لیے ہیں ضلع پشاور سے جو ہے جو ایم پی ایس جو ہیں جو پشاور سے کیا وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں یا نہیں؟ یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو ایک فگر بتا دی ہے, 13 سے 15 ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ وہ نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. الیکشن آئے گا آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. جس ٹائم ہم یہ الیکشن یہ سیٹ ہم جیت جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے یہاں پر پھر آئیں گے. آخری سوال ہے اس کا جو پروپوزل اور سیکنڈر ہے وہ دونوں جو ہے تحریک انصاف کے ایک صوبائی وزیر ہے اور دوسرے بھی 2-3 لوگ ہیں ان کے پاس ہیں, تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے لیے دستخط کیے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ آپ نے برسٹر سیف کو مشکوک کہا کہ ایک مشکوک شخص جو ہے ادھر یہ تو خان صاحب نہیں ان کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کا عمران خان کے فیصلے کے ساتھ اختلاف ہے. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کی کوئی 100% گارنٹی نہیں لے سکتا کہ بیرسٹر سیف کو خان صاحب نے لگایا, کیونکہ نہ آپ ملنے گئے ہیں نہ میں ملنے گیا ہوں. جو حضرات ملنے جاتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں, یہی ایک ٹولہ ہے. میں آپ کی اس دوسری بات کا جواب دے دوں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کے جو پروپوزر ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے, تو مرزا صاحب کا نام اس لسٹ میں بھی تھا کہ جو عرفان سلیم پہلے جس لسٹ میں تھے. ہمیں ایشو صرف مرزا صاحب کے نام سے نہیں ہے, یہ کلیئر کٹ ہم کہہ دیں. ہمارا جو مین جو یہاں پر ہم پروٹیسٹ اپنا کر رہے ہیں وہ یہ کہ عرفان سلیم کو اس لسٹ سے باہر کیوں کیا گیا. مرزا صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, لیکن ہماری نظر میں ان سے زیادہ حق عرفان سلیم کا بنتا ہے. جی آپ بس جو چلیں چلیں جی آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. برسٹر صاحب یا جیل پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں پہنچ جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے؟ برسٹر صاحب
सवाल